باہر رمجھم برستی بارش نے موسم کو حد سے زیادہ خوبصورت اور دلکش بنا دیا تھا، لیکن حویلی کے اندر کا ماحول فرح کے لیے کسی آزاد پرندے کے جشن آزادی جیسا تھا۔ گھر کے تمام لوگ ایک قریبی کزن کی شادی میں شرکت کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، اور شدید موسم اور راستوں کی خرابی کے باعث رات سے پہلے ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ فرح کے لیے تو گویا لاٹری نکل آئی تھی۔ ہر وقت دادی کی ٹوک ٹاک، امی کی نصیحتیں اور پڑھائی کا نہ ختم ہونے والا بوجھ، آج ان سب سے نجات مل چکی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی الماری کھولی اور اس میں سے اپنی سب سے پسندیدہ سیاہ رنگ کی نیٹ کی ساڑی نکالی۔ فرح نے اسے بڑے چاؤ سے پہنا، اپنے لمبے بالوں کو کھلا چھوڑا اور آئینے میں خود کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کمرے کے ساؤنڈ سسٹم پر ایک تیز دھن والا گانا لگایا اور بیڈ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری مستی اور بے فکری سے رقص کرنے لگی۔ کبھی وہ گول گھومتی تو ساڑی کا پلو لہراتا، اور کبھی کمر پر ہاتھ رکھ کر پورے اعتماد سے جھومنے لگتی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ خوشی تھی کہ آج نہ کوئی پڑھائی کا کہے گا اور نہ ہی کوئی اس کے پہننے اوڑھنے پر اعتراض کرے گا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھ کر ڈھیر سارے اسنیکس کھائے گی اور اپنی پسندیدہ موویز دیکھے گی، بالکل کسی ملکہ کی طرح۔ وہ اپنی دنیا میں ہی مگن، گانے کے دھن پر جھومتی ہوئی بالوں کو جھٹک رہی تھی کہ اچانک میوزک کے شور کے درمیان اسے نیچے حویلی کے صدر دروازے کے کھلنے اور بھاری قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ فرح کے قدم وہیں جم گئے جیسے کسی نے اسے ساخت کر دیا ہو۔ کمرے میں پھیلا ہوا خوشگوار ماحول سیکنڈوں میں ایک عجیب سے خوف میں بدلنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ وہ ان قدموں کی آہٹ کو بہت اچھے طرح پہچانتی تھی۔ حویلی کے صدر دروازے سے فاروق کا داخلہ کسی طوفان کی آمد جیسا تھا۔ بلیک رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، قد آور اور مضبوط جثے کا مالک فاروق ہمیشہ کی طرح حد سے زیادہ سنجیدہ اور باروق لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا دباؤ پورے ماحول پر محسوس ہوتا تھا۔ ہال میں موجود نوکرانی اسے دیکھتے ہی سہم گئی اور جلدی سے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ فاروق نے اپنی سرد اور روبدار آواز میں پوچھا، فرح کہاں ہے؟ نوکرانی اس کے غصیلے مزاج سے واقف تھی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، صاحب جی، وہ اوپر اپنے کمرے میں ہیں۔ یہ سنتے ہی فاروق کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے اور اس کے قدم تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگے۔ یہاں کمرے میں فرح کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں کمرے کا میوزک بند کر چکی تھی اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اس کے گہرے گلے اور سلیولیس بلاؤز والی ساڑی کو کیسے چھپائے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر فاروق نے اسے اس حلیے میں دیکھ لیا تو حویلی میں زلزلہ آ جائے گا۔ فاروق اس کا کزن بھی تھا اور ان کا نکاح بھی ہو چکا تھا، لیکن اس کا حد سے زیادہ غصہ اور روایتی مزاج فرح کے لیے ہمیشہ خوف کی علامت رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے بیڈ پر پڑی شال اٹھانے کی کوشش کی تاکہ خود کو ڈھانپ سکے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شال تک پہنچتی، کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور فاروق اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ کھولتے ہی فاروق کی نظر سامنے کھڑی فرح پر جم گئی اور وہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ سیاہ نیٹ کی ساڑی میں لپٹی فرح، جس کی گہری گردن اور ننگے بازو اس کے روایتی لباس سے بالکل مختلف تھے۔ فاروق کی آنکھوں میں غصے اور ایک انجانی تپش کا ملا جلا تاثر ابھر آیا۔ فرح کا تو سانس ہی حلق میں اٹک گیا تھا۔ وہ بوکھلاہٹ میں اپنے بالوں کو کندھے کے آگے کرنے لگی تاکہ خود کو چھپا سکے، مگر ساڑی کا ایک باریک کپڑا اس کی اس کوشش کا تماشا بنا رہا تھا۔ اس بوکھلاہٹ میں اس کے ہاتھ سے شال فرش پر گر گئی۔ جیسے ہی وہ اسے اٹھانے کے لیے نیچے جھکی، فاروق نے تیزی سے اپنی نظریں پھیر لیں اور اپنی پیشانی کو غصے سے مسلتے ہوئے گرجدار آواز میں بولا، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے؟ گھر والے حویلی میں نہیں ہیں تو کیا تم اس طرح گھومو گی؟ فرح کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ ہکلا کر بولی، میں تو بس۔ کیا میں بس؟ فاروق نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ فرح نے ڈرتے ہوئے فرش سے شال اٹھائی اور اسے اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہا، میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ وہاں سے گزر کر واش روم کی طرف بھاگنا چاہتی تھی، لیکن فاروق نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی عجیب و غریب چمک تھی کہ فرح خوف سے مزید پیچھے ہٹ گئی۔ وہ خاموشی سے ایک شکاری کی طرح اس کے قریب آنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ فرح پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔
فاروق نے اس کے بالکل سامنے آ کر اپنے دونوں ہاتھ فرحہ کے سر کے دونوں طرف دیوار پر ٹکا دیے اور اسے اپنے جسم اور دیوار کے بیچ قید کر لیا۔ ان کے درمیان اب فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ فاروق کی گرم سانسیں فرحہ کے چہرے اور گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ فرحہ نے شرم اور خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ فاروق اس کے اور قریب جھکا۔ اس کا لہجہ انتہائی دھیما مگر ٹھہر ٹھہر کر تھا۔ میں یہاں کسی ایسی نیت سے نہیں آیا تھا فرحہ، لیکن تمہیں اس روپ میں دیکھ کر شاید اب میری نیت خراب ہو رہی ہے۔ فرحہ کا سانس رک گیا۔ اس نے بے بسی سے فاروق کے مضبوط شانوں پر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ رکھے اور اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز پیچھے ہٹیں، کوئی دیکھ لے گا۔ فاروق کے چہرے پر ایک گہری اور بے باک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فرحہ کی اس مزاحمت کو یکسر نظر انداز کیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب ان کے درمیان کوئی دوری نہیں بچی تھی۔ فرحہ کو فاروق کے دل کی تیز دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ خود بھی جذبات کی آخری حد پر کھڑا ہے۔ فاروق نے جھک کر اپنے لب فرحہ کے کان کے بالکل قریب کیے اور سرگوشی کی۔ کون دیکھ لے گا؟ فرحہ، تم کیا سمجھتی ہو کہ نکاح کی یہ بندھن صرف کاغذوں کے ٹکڑے پر دستخط کرنے کا نام ہے؟ یہ وہ رشتہ ہے جہاں میری ہر بات پر تمہارا حق ہے اور تمہاری ہر حرکت پر میرا پورا اختیار ہے۔ میں شوہر ہوں تمہارا، کوئی اجنبی نہیں۔ فرحہ کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی فاروق کا یہ بے باک اور رومانٹک انداز نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے سحر اور جلال کے سامنے بالکل مفلوج ہو چکی تھی کہ اسی لمحے فاروق کی جیب میں رکھا موبائل فون زور زور سے گونج اٹھا۔ فاروق کے ماتھے پر ایک ناگوار بل پڑا۔ اس نے جھنجھلا کر جیب سے فون نکالا، اسکرین پر نام دیکھا اور ایک سرد سانس لی۔ اس نے ایک گہری نظر فرحہ کے سرخ ہوتے چہرے اور لرزتی ہوئی آنکھوں پر ڈالی اور پھر فون کان سے لگا کر بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ فاروق کے جاتے ہی فرحہ جیسے زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل ابھی بھی سینے میں بری طرح دھڑک رہا تھا اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے وجود پر ابھی تک فاروق کے لمس کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے واش روم کا رخ کیا، ساڑی اتاری اور ایک سادہ سا کپڑے کا سوٹ پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کا دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا، لیکن اس خوف کے پیچھے ایک انجانی سی کٹس اور اپنی شوہر کے لیے ایک نیا احساس بھی جنم لے چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ خود کو نارمل کر کے نیچے آئی تو نوکرانی نے ڈرتے ڈرتے بتایا، چھوٹی بیگم صاحبہ، بڑے صاحب نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے کھانے کے لیے بلایا ہے۔ فرحہ نے چونک کر کہا، ان سے کہہ دو مجھے بھوک نہیں ہے۔ نوکرانی نے کانپتی آواز میں جواب دیا، بی بی جی، چھوٹے صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے وہ کتنے سخت ہیں، میں ان کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کر سکتی، آپ خود ہی چلی جائیں۔ فرحہ مجبوراً سیڑھیاں اتر کر نیچے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھی۔ سامنے ٹیبل پر فاروق انتہائی سنجیدگی سے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فرحہ کو دیکھ کر اس نے نوکرانی کو جانے کا اشارہ کیا اور جب ہال میں خاموشی چھا گئی تو فاروق نے اپنی سرد آواز میں کہا، بیٹھو اور کھانا ختم کرو، اس کے بعد مجھے اپنی پڑھائی کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ فرحہ کے تو جیسے طوطے ہی اڑ گئے۔ وہ جو ہمیشہ پڑھائی سے جان چھڑاتی تھی، آج فاروق کے سامنے بیٹھ کر حساب دینا پڑ رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ فاروق نے گلاس سے پانی پیا اور اسے گھورتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ گمسم کیوں ہو؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو تم پورے گھر میں موویز دیکھنے کے پلان بنا کر ٹھمکے لگا رہی تھی، اب اچانک یہ خاموشی کیوں؟ فرحہ کا چہرہ ایک بار پھر شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ ہکلا کر بولی، میں تھک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا جا رہی ہوں۔ وہ کرسی سے اٹھی ہی تھی کہ فاروق نے اپنی گہری اور باروب آواز میں اسے وہیں جمنے پر مجبور کر دیا۔ میرے سامنے یہ سستے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے فرحہ، بیٹھو اور اپنا پڑھائی کا ریکارڈ بنا لو، اور ہاں، میرے لیے کپ کڑک چائے بنا کر اسٹڈی روم میں لے کر آؤ، دیکھنا چائے ٹھیک بنی ہو۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور اپنے مقصود اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ فرحہ نے غصے سے پاؤں پٹکا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ چائے بناتے ہوئے وہ برتن اتنے زور سے رکھ رہی تھی جیسے وہ برتن نہیں بلکہ فاروق کا سر ہو۔ چائے تیار کر کے جب اس نے ٹرے اٹھائی اور اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ لرز گئے اور چائے کپ سے چھلک کر کنارے پر آ گئی۔ فاروق نے اپنے سوٹ کا کوٹ اور قمیض اتار کر ایک طرف ڈالی ہوئی تھی اور وہ اپنی راکنگ چیئر پر نیم دراز آنکھیں موندے جھول رہا تھا۔ بغیر قمیض کے اس کے چوڑے شانے اور مضبوط کسرتی جسم کسی تراشے ہوئے مجسمے کی مانند لگ رہے تھے، جس میں ایک مردانہ روب اور کشش تھی۔ فرحہ دروازے پر ہی صاف کھڑی رہ گئی۔
اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے فاروق کو اس قدر بے تکلف اور نیم برہنہ حالت میں دیکھا تھا۔ فاروق نے آہستہ سے اپنی گہری آنکھیں کھولیں اور فرحاں کو یوں گھورتے ہوئے دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چائے یہاں رکھو۔ فرحاں نے کانپتے قدموں سے آگے بڑھ کر ٹرے میز پر رکھی اور جیسے ہی وہ بھاگنے کے لیے پلٹی، فاروق نے بجلی کی سی تیزی دکھائی۔ اس کا مضبوط ہاتھ ہوا میں لہرایا اور اس نے فرحاں کا بازو پکڑ کر ایک زوردار جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ فرحاں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دبی دبی چیخ کے ساتھ سیدھی فاروق کی گود میں جا گری۔ اس کا چہرہ فاروق کے ننگے اور گرم سینے سے ٹکرا گیا۔ اسی لمحے باہر آسمان پر زوردار بجلی کڑکی اور بادل گرجے۔ فرحاں خوف کے مارے بری طرح کانپ اٹھی اور اس نے خود کو بچانے کے لیے فاروق کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور اس کی پشت پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، جیسے اس طوفان میں فاروق کا وجود ہی اس کی واحد پناہ گاہ ہو۔ فاروق نے اسے مفرور قیدی کی طرح اپنی باہوں کے حصار میں مزید جکڑ لیا۔ اس کی سانسیں فرحاں کے بالوں میں بکھر رہی تھیں۔ فرحاں نے بظاہر مزاحمت کرتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، چھوڑیے مجھے جانے دیں فاروق۔ فاروق نے اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری اور تڑپا دینے والی شدت تھی۔ وہ انتہائی دھیمی مگر سحر انگیز آواز میں بولا، کہاں جانے کی ضد کر رہی ہو فرحاں؟ اب ہم اس رشتے کے اس مقام پر ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تم جتنا مجھ سے بھاگنے کی کوشش کرو گی اتنی ہی میری گرفت میں آتی جاؤں گی۔ تم میری امانت ہو فرحاں، صرف میری۔ فاروق کے یہ جملے فرحاں کے دل پر نقش ہو گئے۔ وہ اس کی بے باکی اور محبت کے اس شدید اظہار کے سامنے اپنے حواس کھو بیٹھی، اور یہی ان کے درمیان ایک خاموش مگر گہرے اعتراف محبت کی وہ طوفانی رات تھی جس نے ان دونوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جوڑ دیا تھا۔ طوفانی رات کی وہ سحر انگیز یادیں فرحاں کے دل و دماغ پر گہرے نقوش چھوڑ گئی تھیں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن حویلی کے آنگن میں اتری تو طوفان تھم چکا تھا اور موسم بالکل صاف تھا۔ دوپہر تک گھر کے تمام لوگ شادی کی تقریب سے واپس لوٹ آئے۔ حویلی کی رونقیں بحال ہوئیں تو فرحاں کی جان میں جان آئی۔ فاروق نے رات کے واقعے کا کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے اسی سنجیدہ اور باروب انداز میں سب سے ملا۔ وہ اپنی زندگی میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا تھا اور بزنس کے معاملات کی وجہ سے اکثر حویلی کے بجائے شہر میں اپنے ذاتی فلیٹ پر اکیلا ہی رہتا تھا۔ جاتے وقت اس نے ایک بار بھی فرحاں کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، بس گھر والوں سے مختصر الوداعی بات کی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ فرحاں کمرے کی کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ گاڑی تو نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، مگر فاروق کے کہے ہوئے الفاظ اور اس کے لمس کی حدت فرحاں کے وجود میں ایک عجیب سی ہلچل مچا چکے تھے۔ اگلے دن جب فرحاں کالج پہنچی تو وہاں کا ماحول حسب معمول ہنگامہ خیز تھا، مگر وہ کسی الگ ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ کلاس روم کے ایک کونے میں بیٹھی فرحاں بار بار اپنی کتاب کے صفحات پلٹتی، لیکن اس کی نظریں ایک جگہ ساکھ تھیں، اس کی کزن عالیہ، جو اس کی ہر چھوٹی بڑی بات سے واقف تھی اور فرحاں کے دل کے ہر راز کو جانتی تھی۔ فرحاں کی یہ خاموشی اور چہرے پر پھیلی الجھن فوراً بھاپ گئی۔ اس نے فرحاں کو کوہنی ماری اور شرارت سے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی، ارے تمہیں کیا ہوا ہے؟ کل سے اتنی گمسم اور خاموش کیوں ہو؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت ہی گہرا اور رسیلا راز دل میں دبا رکھا ہے۔ فرحاں نے گھبرا کر نظریں چرائیں اور کوئی جواب نہیں دیا تو عالیہ نے مزید چھیڑتے ہوئے کہا، اچھا میں سب سمجھ گئی۔ پرسوں رات تو تمہارا شوہر نامدار ہمارے فاروق بھائی بھی حویلی میں ہی تھے نا؟ یقیناً کوئی خاص بات ہوئی ہے جو ہماری چلبلی فرحاں کل سے اتنی سنجیدہ اور شرمیلی ہو گئی ہے۔ بتاؤ تو صحیح کیا کہا انہوں نے؟ عالیہ کی بات سنتے ہی فرحاں کا چہرہ فوراً تمتما اٹھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے فاروق کا وہ بے باک انداز اور اسٹڈی روم کا وہ منظر گھوم گیا۔ اس نے اپنی کتابوں پر توجہ دینے کا بہانہ کرتے ہوئے ہکلا کر کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم فضول کی باتیں مت کرو، چلو لیکچر سنو۔ اس کی آواز کی گھبراہٹ اور چہرے کی سرخی نے عالیہ کی شرارت کو مزید ہوا دے دی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اچھا اب چھپاؤ مت، تمہارے چہرے کی یہ رنگت سب بتا رہی ہے، کچھ تو ایسا ہوا ہے جس نے تمہیں اندر تک ہلا کے رکھ دیا ہے۔ فرحاں نے بس ایک گہری سانس لی اور گردن جھکا لی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ عالیہ کو کیسے بتائے کہ اس رات اس کے دل پر کیا قیامت ٹوٹی تھی۔ کچھ دن اس طرح گزر گئے جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ فرحاں کی یہ خاموشی اب ایک ایسی چاہت میں بدل رہی تھی جس کا نام وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ فاروق کا وہ سخت لہجہ، وہ سنجیدگی
اور اس رات کی قربت بار بار اس کے خیالات کا محور بن رہی تھی۔ حویلی میں ان کی باقاعدہ شادی اور رخصتی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، اور ان سب کے بیچ فرحہ کے دل کے کسی کونے میں فاروق کے قریب جانے کی ایک شدید خواہش جاگ اٹھی تھی۔ ایک دن کالج سے واپسی پر اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے عالیہ سے ذکر چھیڑا، یار عالیہ، میں سوچ رہی ہوں کہ آج فاروق کے فلیٹ کا چکر لگاؤں۔ پتہ نہیں کیوں بس دل کر رہا ہے ان سے ملنے کا، مگر مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے۔ وہ بہت سخت مزاج ہے، پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ عالیہ نے اس کی الجھن سنی تو ہنس کر اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ ہائے رے تمہاری معصومیت! پاگل ہو گیا فرحہ، وہ تمہارے شوہر ہیں، کوئی اجنبی یا غیر مرد نہیں جو تمہیں کھا جائیں گے۔ چلی جاؤ، سرپرائز دو انہیں۔ شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، تھوڑا رومانٹک ماحول تو بننا چاہیے۔ عالیہ کی اس بات نے فرحہ کی ہمت کو مزید بڑھا دیا۔ وہ خود بھی اب کہیں نہ کہیں فاروق کو چاہنے لگی تھی، اور اس کا وجود فاروق کے نام سے ایک عجیب سی سرشاری محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو تیار کیا اور فاروق کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس بار اس دھڑکن میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک انوکھی خوشی بھی شامل تھی۔ جب فرحہ فاروق کے فلیٹ کے باہر پہنچی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور گھنٹی بجانے کے بجائے جیسے ہی ہینڈل پر ہاتھ رکھا، دروازہ پہلے ہی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ فرحہ نے حیرت سے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا اور اندر داخل ہو گئی۔ فلیٹ کے اندر نیم تاریخی اور عجیب سا سکوت تھا، لیکن جیسے ہی وہ ہال سے گزر کر اسٹڈی روم کے قریب پہنچی، اسے اندر سے کچھ مدھم آوازیں سنائی دیں۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے بیٹھنے لگا۔ اسٹڈی روم کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ فرحہ نے جیسے ہی اندر جھانکا، اس کی سانسیں وہیں رک گئیں اور پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے صوفے پر فاروق بیٹھا تھا اور ایک انتہائی خوبصورت ماڈل لڑکی اس کے بالکل اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ فاروق کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ وہ لڑکی اس انداز میں فاروق پر چھائی ہوئی تھی کہ فاروق کا چہرہ فرحہ کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن فرحہ نے صاف دیکھا کہ وہ فاروق کے مضبوط بازو اس لڑکی کے کمر پر جمے ہوئے تھے اور وہ اسے اپنے قریب کھینچ رہا تھا۔ کمرے میں موجود اس منظر کی شدت نے فرحہ کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ فاروق کے لیے اپنے دل میں ایک نئی امید، ایک پاکیزہ محبت کا جذبہ لے کر آئی تھی، مگر وہ سب ایک سیکنڈ میں چکنا چور ہو گیا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ فرحہ کو نہ چیخنے کی سخت تھی اور نہ ہی کوئی سوال کرنے کا حوصلہ۔ اس نے تڑپ کر اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبایا، آنکھوں میں امٹتے ہوئے آنسوؤں کو روکا اور خاموشی سے مڑ کر باہر کی طرف دوڑ پڑی۔ وہ بھاگتی ہوئی سڑک پر آئی۔ اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور ذہن بالکل مفلوج ہو چکا تھا، جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہو۔ ایک آٹو اس کے سامنے آ کر رکا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے جب منزل پہنچی تو اس نے بڑی مشکل سے روتے ہوئے حویلی کا پتہ بتایا۔ آٹو چل پڑا، مگر فرحہ کی بند آنکھوں کے سامنے بار بار وہی صوفے والا منظر اور فاروق کے بازو گھوم رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے فضا میں آکسیجن ختم ہو گئی ہو اور اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ آٹو ابھی حویلی سے کچھ دور ہی تھا کہ فرحہ کا سر بری طرح چکرایا۔ دکھ اور صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ سیٹ پر ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ آٹو والا گھبرا گیا اور جب وہ حویلی کے گیٹ پر پہنچا تو اس نے شور مچا کر گھر والوں کو بلایا۔ امی اور تائی جان نے جب فرحہ کو بے ہوش حالت میں دیکھا تو حویلی میں تہلکہ مچ گیا۔ اسے فوراً کمرے میں منتقل کیا گیا اور ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد جب فرحہ نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تو کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور اس کی تائی جان جو فاروق کی والدہ بھی تھی اس کے سرہانے بیٹھی تفتیش سے اس کا ہاتھ دبا رہی تھی۔ فرحہ نے جیسے ہی انہیں دیکھا اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر ان کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تائی جان نے اسے دلاسا دیتے ہوئے پوچھا، میری بچی کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم کہاں گئی تھی اور یہ حال کیسے ہوا؟ فرحہ چاہتی تو سب کچھ بتا دیتی، وہ کہہ سکتی تھی کہ ان کا بیٹا بے وفا ہے، مگر اس کے حلق سے آواز نہ نکلی۔ اسے لگا کہ اگر اس نے یہ سب زبان پر لایا تو حویلی کا وقار اور خاندان کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ وہ اپنی اس جان لیوا تکلیف کو اندر ہی اندر دفن کر کے بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اس واقعے کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرحہ کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ وہ دن بدن سوکھ کر کانٹا ہونے لگی۔ اس کے چہرے کی رونق اور آنکھوں کی چمک غائب ہو چکی تھی اور وہ گھنٹوں حویلی کی چھت پر بیٹھ کر ویران نظروں سے آسمان کو گھورتی رہتی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ کسی شدید ذہنی دباؤ اور گہرے صدمے کا شکار ہیں، مگر فرحہ کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ وہ بالکل پتھر کی بن چکی تھی۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ شادی کی
تاریخ مزید قریب کر دو تاکہ یہ اپنے گھر جا کر سنبھل جائے۔ تو کوئی اسے کسی پیر فقیر کو دکھانے کی بات کر رہا تھا۔ آخر کار ایک دن جب سب ہال میں بیٹھ کر رخصتی کے معاملات پر بات کر رہے تھے، فرحہ نے اپنی خاموشی کا طلسم توڑ دیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سردی اور کاٹ تھی کہ پوری حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ اس نے سب کی طرف دیکھا اور صاف اور دو ٹوک لفظوں میں کہا، میں فاروق کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ یہ سنتے ہی جیسے حویلی پر بجلی گر گئی۔ امی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا اور تائی جان نے بے ساختہ کرسی پر بیٹھ گئیں۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ سب پریشان اور حیران تھے کہ جو لڑکی کل تک فاروق کے نام پر شرما جاتی تھی، اسے اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ وہ رخصتی کے پہلے ہی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ فرحہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے اس شہر میں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے بہت دور جانا ہے۔ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر جا رہی ہوں۔ میرا فاروق سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی آنسو نہیں تھا، بلکہ ایک سرد، اٹوٹ اور حتمی فیصلہ تھا جس نے پوری حویلی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حویلی کے دالان میں پھیلی وہ خاموشی اب ایک گہرے اور سنگین تناؤ میں بدل چکی تھی۔ فرح کا طلاق کا مطالبہ حویلی کے در و دیوار پر کسی بڑے بم کی طرح گرا تھا، جس کے بعد ہر کوئی سختی کی حالت میں تھا۔ تائی جان ڈائننگ ہال کرسی پر سر پکڑے بیٹھی تھی اور امی کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ لیکن جب یہ خبر حویلی کے حدود سے نکل کر شہر کے اس عالیشان فلیٹ تک پہنچی جہاں فاروق اپنے کاروباری معاملات سنبھالتا تھا، تو وہاں ایک الگ ہی طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ فاروق، جس کی مردانہ انا اور فرحہ کے لیے چھپی بے پناہ محبت اس کے سخت مزاج کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اس خبر کو سنتے ہی غصے کی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ جس لڑکی کو اس نے اپنے نکاح میں کے حصار میں لے رکھا تھا، وہ اس سے الگ ہونے کا خواب بھی دیکھ سکتی ہے۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے، گاڑی کی چابی اٹھائی اور بلیک رنگ کی تیز رفتار کار میں حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور اسٹیئرنگ وہیل پر جمی اس کی انگلیاں اس کے اندرونی جلال کی کہانی سنا رہی تھیں۔ حویلی کے باہر گاڑی کے ٹائروں کی تیز چیخ سنائی دی تو فرحہ، جو ابھی واش روم سے منہ ہاتھ دھو کر نکلی تھی، اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آہٹ کس کی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے صوفے پر فاروق کو بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ فاروق بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، لیکن اس وقت اس کی شخصیت میں کوئی نرمی نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا اور خوفناک جلال تھا۔ فرحہ نے خوف کو اپنے اندر دبایا اور اپنے صدمے کو غصے کی ڈھال بناتے ہوئے چیخ کر بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں اس طرح چلے آنے کی؟ اسی وقت باہر نکلو یہاں سے، میرا تم سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے۔ فاروق نے ایک سرد اور گہری سانس لی۔ وہ آہستہ سے صوفے سے اٹھا اور ایک ہی جست میں فرحہ کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا طویل قد اور باروب شخصیت فرحہ کو اپنے نیچے دباتی ہوئی محسوس ہوئی۔ فاروق نے پیچھے مڑ کر کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے بند کیا اور اس کی کنڈی چڑھا دی۔ فرحہ یہ دیکھ کر مزید گھبرا گئی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن فاروق نے اس کا راستہ روک لیا۔ دروازہ کیوں بند کیا تم نے؟ کھولو اسے، فرحہ نے کانپتی ہوئی آواز میں مگر غصے سے کہا۔ فاروق کا لہجہ حد سے زیادہ سرد اور دھیما تھا، لیکن اس دھیمے پن میں ایک زلزلہ چھپا تھا۔ دروازہ اس لیے بند کیا ہے فرحہ، تاکہ باہر حویلی والوں کو یہ پتہ نہیں چلے کہ ان کی لاڈلی بیٹی کتنی بڑی بدتمیز ہو چکی ہے۔ طلاق، یہ لفظ تمہاری زبان پر لایا کون؟ کس کی شے پر تم یہ ڈرامہ کر رہی ہو؟ فرحہ نے تڑپ کر اپنی نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالی۔ اس کے دل کا صدمہ اب زبان کے راستے باہر نکلنے کو بے تاب تھا۔ ڈرامہ میں کر رہی ہوں یا تم کر رہے ہو فاروق؟ تم جیسے منافق اور گھٹیا انسان کے ساتھ میں اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق چاہیے۔ یہ سنتے ہی فاروق کی آنکھوں میں جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے فرحہ کی دونوں کلائیوں کو اپنے ایک مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ فرحہ بیڈ پر جا گری اور فاروق اس کے اوپر جھک گیا۔ ان کے چہروں کے درمیان اب چند انچ کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ فرحہ نے پوری طاقت سے اپنے دوسرے ہاتھ سے فاروق کے چوڑے سینے پر مارنا شروع کیا۔ وہ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ دور ہو جاؤ مجھ سے گندے انسان، دھوکے باز، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب کچھ۔ تم اپنے فلیٹ پر لڑکیوں کو لاتے ہو، ان کے ساتھ رنگ رنگینیاں بناتے ہو اور یہاں حویلی میں اچھے بننے کا ناٹک کرتے ہو۔ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تم کتنے بڑے دھوکے باز ہو۔ فاروق فرحہ کے منہ سے یہ الزامات سن کر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا، لیکن اس کا غصہ کم نہیں ہوا۔ اس نے فرحہ کے دونوں
ہاتھوں کو بیڈ پر سیدھا کیا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر دانت پیستے ہوئے بولا، فلیٹ پر لڑکیوں کو لاتا ہوں۔ یہ بکواس کرنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ فرحہ تم ہوش میں تو ہو؟ اور جہاں تک طلاق کی بات ہے نا تو کان کھول کر سن لو، اس گھر میں طلاق کا کوئی رواج نہیں ہے۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے قاضی کے سامنے، تمہیں اپنی بیوی مانا ہے اور میں یہ رشتہ اپنی شرطوں پر نبھانا جانتا ہوں۔ تم چاہو یا نہ چاہو تم میری ہو اور میری ہی رہوں گی۔ میں تمہاری بیوی کبھی نہیں بنوں گی۔ میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ فرحہ نے اونچی آواز میں روتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کے کانوں کو بھگو رہے تھے۔ فاروق نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے فرحہ کی گرفت چھوڑی اور ایک ہی لمحے میں اسے اپنے مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ فرحہ نے اس کے احسار سے نکلنے کے اپنے پیر چلائے، اس کے کندھے پر مکے مارے، مگر فاروق کا وجود کسی چٹان کی طرح سخت تھا۔ وہ اسے لیے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب فاروق فرحہ کو گود میں اٹھائے سیڑھیوں سے نیچے اترا تو حویلی کے ہال میں موجود امی، تائی جان اور باقی ملازمین کے منہ کھلے رہ گئے۔ فرحہ نے سب کو دیکھ کر رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ امی، تائی جان، مجھے بچائیں اس ظالم سے، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، یہ مجھے زبردستی لے جا رہا ہے، اسے روکیں، یہ دھوکے باز ہے۔ امی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ فاروق بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے، بات چیت سے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ لیکن فاروق نے اپنے قدم نہیں روکے۔ اس نے حویلی کے تمام لوگوں پر ایک رعب دار اور حتمی نظر ڈالی اور بلند آواز میں کہا، امی، تائی جان، رخصتی کے تمام معاملات اب ختم سمجھیں۔ یہ میری بیوی ہے اور آج یہ میرے ساتھ جا رہی ہے۔ اگر یہ اپنی مرضی سے چلنے کو تیار نہیں ہے تو میں اسے اپنی مرضی سے لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ اس حویلی میں اب اس کا کوئی حق نہیں بچا۔ اس کا حق اب صرف میرے فلیٹ پر ہے اور میرے وجود پر ہے۔ کوئی میرے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرے۔ فاروق کی آواز کا جلال ایسا تھا کہ کسی میں آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ فرحہ کو لیے حویلی کے صدر دروازے سے باہر نکلا، گاڑی کا پچھلی سیٹ کا دروازہ پاؤں سے کھولا اور فرحہ کو اندر ڈال کر خود فوراً ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی کو لاک کیا اور ایک زوردار ایکسیلیٹر دبایا۔ گاڑی رات کے سیاہ اندھیرے میں سنسان سڑک پر تیز تیر کی طرح دوڑنے لگی۔ گاڑی کے اندر فرحہ کا حال پاگلوں جیسا ہو رہا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی رو رہی تھی، سسکیاں بھر رہی تھی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے لگے ہینڈل کو پکڑ کر زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ گاڑی روکو فاروق، میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکو۔ اگر تم نے گاڑی نہیں روکی تو میں چلتی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دوں گی۔ میں اپنی جان دے دوں گی لیکن تمہارے فلیٹ پر قدم نہیں رکھوں گی۔ فاروق جو اب تک خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا اور اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، فاروق کے منہ سے جان دینے کی بات سن کر اپنے صبر کا بندھن کھو بیٹھا۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے ایک دم زور سے بریک لگائی۔ ویران اور سنسان سڑک پر گاڑی کے ٹائروں کی ایک خوفناک چیخ گونجی اور گاڑی ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے رک گئی۔ فاروق ایک دم گاڑی سے اترا۔ اس نے پچھلی دروازہ کھولا اور فرحہ کے بازو سے پکڑ کر انتہائی سختی سے باہر نکالا۔ فرحہ کی چیخ نکل گئی، مگر فاروق نے اسے کھینچتے ہوئے گاڑی کی باڈی کے ساتھ زور سے لگا دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ فرحہ کے سر کے دونوں طرف گاڑی پر ٹکا دیے اور اس کے بالکل قریب کھڑا ہو گیا۔ ان کے درمیان دوری اب بالکل ختم ہو چکی تھی۔ رات کے اس اندھیرے اور ویرانے میں فاروق کا چہرہ کسی غضبناک بادل کی طرح لگ رہا تھا اور اس کی گرم سانسیں فرحہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ فرحہ کا پورا جسم لرز رہا تھا اور اس کا حلق خوف سے سوکھ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ آخر کیا بول رہی ہو تم؟ فاروق نے اپنے دانت پیستے ہوئے انتہائی گرجدار اور خرخت آواز میں پوچھا۔ چھلانگ لگاؤں گی، اپنی جان دے دوں گی۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ کوئی معمولی انسان ہوں میں یا تمہارا کوئی دشمن ہوں؟ فرحہ نے کانپتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے تاکہ اسے خود سے دور کر سکے، لیکن فاروق کی گرفت کسی لوہے کی زنجیر کی طرح مضبوط تھی۔ مجھے چھوڑو فاروق، تم ظالم ہو، تم نے میرا دل توڑا ہے، فرحہ نے روتے ہوئے کہا۔ فاروق نے اس کے چہرے کو مزید قریب سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے پیچھے ایک گہرا دکھ بھی جھلک رہا تھا۔ مجھے بتاؤ فرحہ، وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اس قدر پاگل کر رہی ہے کہ تم اپنی زندگی ختم کرنے کی باتیں کر رہی ہو؟ آخر کیا دیکھا تھا تم نے میرے فلیٹ پر؟ بولو، مجھے آج ایک بات کا جواب چاہیے، ورنہ یاد رکھنا میں یہاں سے گاڑی آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ فرحہ نے فاروق کی آنکھوں میں دیکھا جہاں غصہ، انا اور ایک عجیب سی بے باک شدت تھی جو فرحہ کے وجود کو بکلانے کے لیے کافی تھی۔ رات کا وہ ویرانہ، سڑک کی خاموشی اور فاروق کا یہ خوفناک حد تک قریب اور بے باک انداز فرحہ کو بالکل ساخت کر گیا۔
اس کی زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی اور وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ فاروق نے اسے اپنے حصار میں اس طرح قید کر رکھا تھا کہ فرح کو اب صرف اپنے دل کی تیز دھڑکنیں اور فاروق کی سانسوں کی حدت سنائی دے رہی تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ فاروق کا یہ جلال اس کی انا کا حصہ ہے یا اس کی چھپی ہوئی محبت کا کوئی طوفان ہے۔ فاروق نے جب دیکھا کہ فرح خاموش ہے تو اس نے ایک سرد سانس لی، فرح کا بازو تھاما اور اسے دوبارہ گاڑی کے اندر بٹھا دیا اور خود خاموشی سے فلیٹ کی طرف گاڑی بڑھا دی۔ طوفان ابھی تھما نہیں تھا، بلکہ یہ اس بڑے دھماکے سے پہلے کا سکوت تھا جو فلیٹ کے اندر ان کا منتظر تھا۔ گاڑی جب فلیٹ شہر کی بلند و بالا عمارت کے سامنے آ کر رکی تو رات کا پچھلا پہر تھا، سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا اور فضا میں ایک عجیب سی خنکی پھیل چکی تھی۔ فاروق نے خاموشی سے گاڑی بند کی، باہر نکلا اور پچھلا دروازہ کھول کر فرح کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ فرح جو اب تک رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، اس نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ فاروق نے گہری سانس لی، اس کا غصہ اب دھیمے دھیمے ایک سنجیدہ مصلحت میں بدل رہا تھا، مگر اس شخصیت کا رعب اب بھی برقرار تھا۔ اس نے کسی بحث کے بغیر جھک کر فرح کو ایک بار پھر اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا۔ فرح نے ہلکی سی مزاحمت کرنی چاہی مگر اس کے نڈھال وجود میں اب مزید لڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ فاروق اسے لیے ہوئے لیفٹ کے ذریعے اپنے فلیٹ کے مکھیا دروازے تک پہنچا۔ جیسے ہی اس نے کارڈ اسکین کر کے دروازہ کھولا اور فرح کو ہال کے نرم قالین پر سیدھا کھڑا کیا، فرح کی آنکھیں تیز روشنی کی وجہ سے چند سیکنڈ کے لیے بند ہو گئیں۔ فلیٹ کے اندر کا منظر اس کے پچھلے دورے سے بالکل مختلف تھا۔ اس دن یہاں عجیب سی نیم تاریخی اور خاموشی تھی، مگر آج پورے فلیٹ کے کونے کونے میں تیز اور دودھیا روشنی جل رہی تھی، جیسے ہر چیز کو بالکل صاف اور واضح دکھانے کا انتظام کیا گیا ہو۔ فرح دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا حلیہ اس وقت اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی پوری کہانی سنا رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کا کاجل گالوں پر بہتے آنسوؤں کی وجہ سے پھیل چکا تھا اور سادہ سوٹ کی آستینیں فاروق کی گرفت کی وجہ سے مڑ چکی تھیں۔ فاروق نے فلیٹ کا بھاری دروازہ بند کیا، لاک لگایا اور ہال کے بیچوں بیچ آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور اسے صوفے کی پشت پر ڈال دیا۔ جب وہ مڑا تو اس کے چہرے سے خوفناک جلال اور وحشت بالکل غائب ہو چکی تھی جس نے حویلی میں زلزلہ اٹھایا ہوا تھا۔ اب اس کی جگہ ایک انتہائی گہری، سنجیدہ اور تڑپا دینے والی محبت نے لے لی تھی، ایسی محبت جو فرح نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا فرح کے قریب آیا۔ فرح نے خوف اور بزدلی سے اپنی نظریں جھکا لیں، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی کیونکہ اس کی پشت پہلے ہی دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ فاروق نے انتہائی نرمی اور احتیاط سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرح کے چہرے کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ اس کے چوڑے ہاتھوں کے پیالے میں فرح کا نازک چہرہ سمٹ گیا۔ فاروق کے انگوٹھے فرح کی گالوں پر جمے ہوئے سوکھے آنسوؤں کے نشانات کو بہت پیار سے صاف کرنے لگے۔ یہ میرا فلیٹ ہے فرح۔ فاروق کی آواز میں اب ایک عجیب سی التجا اور دھیما پن تھا۔ یہاں اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ کوئی تیسرا انسان موجود نہیں ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ یہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ اب مجھے اپنی ان معصوم آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، تم نے یہاں کس کو دیکھا تھا؟ فرح نے لرزتے ہوئے اپنی پلکیں اٹھائیں اور فاروق کی گہری سی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے دل میں اب بھی اس دن کا وہ کڑوا اور جان لیوا منظر تازہ تھا جس نے اسے طلاق کے مطالبے پر مجبور کیا تھا۔ فاروق کا یہ بدلا ہوا پیار بھرا انداز اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے اس کے ذہن کو مزید الجھا رہا تھا کہ ایک انسان اتنا سخت اور اتنا نرم ایک ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ فرح کی ہچکی بن گئی، وہ سسکیاں لیتے ہوئے لرزتی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، اس دن میں یہاں آپ سے ملنے آئی تھی فاروق، میں وہ بہت خوش تھی۔ عالیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ اب ہماری شادی ہونے والی ہے تو مجھے آپ کو ایک سرپرائز دینا چاہیے۔ میں پورے راستے آپ کے بارے میں سوچتی رہی، مگر جیسے ہی میں نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور اسٹڈی روم کے اندر جھانکا تو میری دنیا ہی اجڑ گئی۔ آپ صوفے پر بیٹھے تھے اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی آپ کے بالکل اوپر جھکی ہوئی تھی۔ آپ کا چہرہ اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا لیکن آپ کے مضبوط بازو اس کی کمر پر جمے ہوئے تھے۔ آپ اسے اپنے قریب کھینچ رہے تھے۔ بتائیں مجھے، کیا وہ جھوٹ تھا؟ کیا میری آنکھیں پاگل تھیں؟
آپ دھوکے باز ہیں فاروق، آپ نے میری محبت کا تماشا بنایا۔ فرح کی بات مکمل ہوتے ہی فاروق کے چہرے پر پھیلی حیرت کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس کے سنجیدہ لبوں پر ایک دھیمی، گہری اور معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی، جیسے اسے اپنی زندگی کے سب سے بڑے معمے کا حل مل گیا ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا، فرح کے چہرے پر جمی اپنی گرفت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بہت نرمی سے پوچھا، میری نادان جان، بس اتنی سی بات تھی، لیکن فرح کیا تم نے اس لڑکے کا چہرہ دیکھا تھا؟ کیا اس نے تمہاری طرف مڑ کر دیکھا تھا؟ کیا تمہیں واقعی 100% یقین ہے کہ وہ میں ہی تھا؟ فرح نے کسی معصوم بچے کی طرح روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ آپ کا ہی فلیٹ تھا، آپ کا ہی اسٹڈی روم تھا، اور وہ بازو وہ آپ جیسے ہی تھے۔ فاروق نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ اپنا سر جھٹکا۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے اپنا موبائل فون نکالا اور اس کی اسکرین آن کر کے کچھ تصویریں اور ویڈیوز نکالی۔ اس نے فون فرح کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھمایا اور کہا، اب ان تصویروں کو غور سے دیکھو فرح، اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں اس میں کیا نظر آ رہا ہے۔ فرح نے دھندلی نظروں سے فون کی اسکرین کو دیکھا۔ تصویر میں وہی اسٹڈی روم تھا، وہی صوفہ تھا اور بالکل وہی لڑکی تھی جو اس دن صوفے پر موجود تھی۔ لیکن جب فرح نے اس لڑکے کا چہرہ دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں ایک سیکنڈ کے لیے رک گئی۔ وہ فاروق نہیں تھا، وہ فاروق سے ملتا جلتا ایک جونیئر ماڈل تھا، جس کا قد کاٹ اور جسمانی ساخت فاروق جیسی تھی، مگر چہرہ بالکل مختلف تھا۔ اگلی ویڈیو میں واضح طور پر دکھایا گیا تھا کہ وہاں ایک پوری پروڈکشن ٹیم موجود تھی، لائٹس لگی ہوئی تھی اور ایک فیشن برانڈ کا کمرشل شوٹ کی ریہرسل چل رہی تھی۔ فاروق نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھا اور فرح کو اپنے سینے کے مزید قریب کرتے ہوئے کہا، یہ فلیٹ میری کمپنی کی ملکیت ہے فرح۔ اس دن ایک فیشن برانڈ کے لیے شوٹ کے لیے میری ٹیم کو ایک پرتعیش لوکیشن کی ضرورت تھی، اور میں نے انہیں اجازت دی تھی کہ وہ میرے فلیٹ کا اسٹڈی روم استعمال کر لیں۔ میں خود اس وقت آفس کی ایک اہم میٹنگ میں تھا اور میں نے فلیٹ کا مین لاک اس لیے کھلا چھوڑا تھا تاکہ ٹیم کے لوگ آسانی سے آ جا سکیں۔ جس لڑکے کو تم نے دیکھا وہ میری کمپنی کا ہائر کردہ جونیئر ماڈل تھا جو اس لڑکی کے ساتھ شوٹ کا پوز بنا رہا تھا۔ وہ میں نہیں تھا میری جان۔ فرح کے سینے سے ایک ایسی گہری اور طویل آہ نکلی جیسے پچھلے کئی دنوں کا سارا درد، سارا بوجھ اور ساری گھٹن ایک ہی لمحے میں اس کے وجود سے باہر نکل گئی ہو۔ اس کے پاؤں لڑکھڑائے تو فاروق نے فوراً اسے سنبھالا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ خود اس کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اسے ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے فاروق کی آواز میں گہرا دکھ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ تم نے خود کو ذہنی مریض بنا لیا، تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، تم سوکھ کر کانٹا ہو گئی، اور تم نے حویلی میں طلاق کا تماشا کھڑا کر دیا فرح۔ اگر تم مجھ سے ایک بار پوچھ لیتی، اگر مجھ پر ذرا سا بھروسہ کر کے مجھ سے لڑ لیتی تو کیا ہم اس عذاب سے نہ بچ پاتے؟ فرح کی آنکھوں سے اب جو آنسو بہہ رہے تھے وہ دکھ کے نہیں بلکہ پچھتاوے اور ایک انوکھے سکون کے تھے۔ اسے شدید شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے شوہر پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور خاموشی سے روتی رہی۔ فاروق نے اس کے چہرے کو دوبارہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب محبت کا ایک سمندر تھا۔ اب مجھے سچ سچ بتاؤ فرح، اتنی تکلیف، اتنا غصہ اور خود کو مٹانے کی یہ کوشش اور طلاق کی یہ ضد، یہ سب صرف اس لیے تھا نا کہ کیونکہ تم مجھ سے حد سے زیادہ، میری سوچ سے بھی زیادہ محبت کرتی ہو؟ بولو فرح، کیا واقعی تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ اس سوال نے فرح کے دل کی دھڑکنوں کو ایک بار پھر تیز کر دیا۔ اب اس کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ فاروق کی گردن کے گرد پھیلائے اور اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ ہاں فاروق، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی لیے میں پاگل ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ فرح نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنی محبت کا کھل کر اعتراف کیا۔ فاروق نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا اور اس کی پیشانی پر ایک لمبا اور پرسکون بوسہ دیا، اور یوں اس فلیٹ کی تیز روشنیوں میں ان کے درمیان پھیلی تمام تلخیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی سنہری کرن فلیٹ کی کھڑکی سے اندر آئی تو ماحول بالکل خوشگوار اور پرسکون ہو چکا تھا۔ فاروق فرح کو خود حویلی چھوڑنے آیا۔ اب ان کے درمیان وہ تلخی اور دباؤ نہیں تھا، بلکہ ایک خاموش اور گہرا اعتماد تھا جو گاڑی کے اندر پھیلی مسکراہٹوں سے واضح ہو رہا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی جب تائی امی اور امی جان نے فرح کے چہرے پر وہی پرانی چمک اور مسکراہٹ دیکھی تو ان کی جان میں جان آئی۔ فاروق نے سب کے سامنے فرح کا ہاتھ تھام کر کہا، امی سب غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں، آپ لوگ رخصتی کی تیاریاں کریں، اب کوئی دوری نہیں ہوگی۔ حویلی میں ایک بار پھر خوشیوں کا
مڈ جڑ گیا اور ڈھولک کی تھاپ گونجنے لگی۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ پوری حویلی کو برقی قمقموں اور پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ رات کا وقت تھا اور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ فرحہ اپنے کمرے میں سرخ رنگ کے بھارے عروسی جوڑے میں ملبوس تھی۔ بھاری زردوزی کڑھائی اور آئینے کے کام سے سجی ساڑی پلو کے ساتھ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں گہرے لال رنگ کی چوڑیاں کھنک رہی تھیں اور چہرے پر شرم و حیا کا ایک انوکھا نور تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے والدین اور حویلی سے رخصت ہونے کا تھوڑا سا دکھ تھا، مگر دل کے کسی کونے میں فاروق کے ساتھ ایک نئی اور خوبصورت زندگی شروع کرنے کی بے پناہ تڑپ اور ارمان بھی تھے۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو حویلی کا ہر فرد آبدیدہ تھا۔ تائی جان نے فرحہ کو گلے سے لگایا اور امی نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ فاروق کے ہاتھ میں دے دیا۔ فاروق جو سفید رنگ کے ریشمی شیروانی اور کلے میں ملبوس انتہائی پروقار اور سنجیدہ لگ رہا تھا، اس نے فرحہ کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ اس کی گرفت میں وہی پرانی ملکیت اور تحفظ کا احساس تھا جو فرحہ کو ہمیشہ اس کے بننے پر مجبور کر دیتا تھا۔ جب وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے اور گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے نکل کر شہر کی طرف بڑھنے لگی تو فاروق تھوڑا سا فرحہ کی طرف جھکا۔ اس نے فرحہ کا گھونگھٹ ہلکا سا پیچھے کیا اور اس کے کان کے قریب انتہائی دھیمی اور محبت بھرے لہجے میں سرگوشی کی۔ مبارک ہو فرحہ فاروق، اب ہماری زندگی میں نہ کوئی غلط فہمی ہوگی، نہ کوئی دوری اور نہ ہی کوئی طوفان، اب صرف تم ہو اور میں ہوں ہمیشہ کے لیے۔ فرحہ نے اپنی سحر انگیز آنکھیں اٹھا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب اس کے لیے صرف اور صرف ایک اٹوٹ یقین اور بے پناہ پیار تھا۔ اس نے مسکرا کر اپنا سر فاروق کے مضبوط شانے پر رکھ دیا۔ سرخ جوڑے میں لپٹی فرحہ اب اپنے ہمسفر کے پہلو میں بیٹھی اپنی زندگی کے سب سے حسین اور رومانٹک رات کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں محبت کا ایک نیا اور لاپتہ باب ان کا منتظر تھا۔